بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2-3 حوالوں سے ہم نے بات کرنی ہے آج. ایک تو تھوڑا سا آگے جا کے کچھ منٹ بعد ہم نے بات کرنی ہے. پاکستان کے آج اہم دن تھا ایک معاشی اعتبار سے, جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, پاکستان کا نیشنل فلیگ کیریئر, اس کو آج پرائیویٹائز کر دیا گیا, اس کو آج بیچ دیا گیا. اب بولی لگی, 3 گروپ آئے تھے پہلے, گورنمنٹ نے بیس پرائز رکھی تھی 100 ارب روپے کی, تو اس سے بہت نیچے تھا ایک تیسرا گروپ ایئر بلو, تو وہ آؤٹ ہو گیا. پھر 100 ارب سے اوپر عارف حبیب گروپ 115 ارب پہ چلا گیا تھا پہلے, پھر اس سے آگے بات لگی 115, 116, 117 کرتے کرتے 135 ارب روپے میں ڈیل لاک ہوئی, چونکہ 134 ارب لکی گروپ نے, جو سیکنڈ گروپ تھا, اس نے آخری بولی لگائی, اور 135 ارب گروپ میں عارف حبیب کنسورشیم نے یہ لے لیا. ارینجمنٹس کس طریقے سے کہ 7.5% اس کے پیسے دینے ہیں جو جس گروپ نے خریدا ہے, اور باقی جو ہے وہ اماؤنٹ انویسٹ کرنی ہے. سو گورنمنٹ کے پاس تقریباً کوئی اب کہہ لیجیے کہ 10 ارب روپیہ آئے گا, اور باقی پی آئی اے میں ری انویسٹ ہوگا. تقریباً کوئی کہہ لیجیے $490 ملین کی یہ ڈیل بنی ہے. یہ کیسا فیصلہ ہوا ہے, اچھا ہوا ہے, برا ہوا ہے, کیسی ڈیل ہوئی, اچھی ہوئی ہے, بری ہوئی ہے, اس سے فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, اس ڈیل کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی دیر آگے جا کے. ایک ہم نے آگے جا کے پھر یہ بھی بات کرنی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کیا اوور آل ماحول جو سیاسی ہے وہ کیا ایک سازگار بنتا جا رہا ہے یا ناساز. اور آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے پھر ایک بات کی ہے جس میں پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, جو کہ تھوڑی سی اچنبے کی بات اس لیے ہے کہ یہ تو کہتے ہیں فلور ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تو تیار ہیں. پھر وہ ٹویٹ آ گئے خان صاحب کے 1-2 خطرناک, اور ایک بہت ہی خطرناک, پھر پریس کانفرنس ہو گئی 1-2 خطرناک, اور ایک تو بہت ہی خطرناک. تو اس کے بعد لگا کہ اب تو مذاکرات کا رستہ بند ہے. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے پوچھا تھا اپنے پروگرام میں کہ اب صورتحال مختلف ہو گئی, فی الحال مذاکرات کے لیے نہ سمجھے, انہوں نے کہا جی نہ سمجھے. کل عطا طاہر صاحب نے کہا مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے ان لوگوں سے, پہلے معافی مانگیں, پھر یہ بھی کریں, الف بے پے تے یہ سب کچھ کریں تو مذاکرات کا کچھ سوچا جا سکتا ہے. آج پھر وزیر اعظم صاحب نے, تو یہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا, اس پہ پی ٹی آئی کا کیا رسپانس ہے, اور پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کرنی ہے یا نہیں کرنی. آگے 2 مہینے بعد تو رمضان شروع ہو جائے گا, پھر اس سے پہلے کچھ کرنا ہے پی ٹی آئی نے, اسٹریٹ میں آنا ہے نہیں آنا, اور اس مذاکرات کا پی ٹی آئی نے کیا جواب دینا ہے. پہلے ذرا دیکھ لیں کہ وزیر اعظم صاحب نے آج مذاکرات کے حوالے سے کیا کہا, رہے دیکھ لیں. میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے پی ٹی آئی جو بات کریں ڈائیلاگ کی, تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائیلاگ کی ان کو دعوت دی, اس سے پہلے بھی دعوت دی, اس کے بعد بھی دعوت دی. اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے, لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی. جائز معاملات ہیں, اس کی روشنی میں ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے. ابھی ہم پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے آفیشیل ریپرزینٹیو سے کہ وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کیا وہ اگر وہ تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں, تو کیا وہ تیار ہیں یا نہیں ہیں. اور اس سے پہلے آپ ہم ایک کوئک بات اس بھی کر لیتے ہیں. آج پھر منگل کا دن ہے, تو منگل کے روز بہنیں جاتی ہیں, عمران خان صاحب کی اڈیالہ جاتی ہیں, اور پچھلے 2-3 منگل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رات دیر تک بیٹھتی ہیں, اور پھر رات کو واٹر کینن چلتا ہے, اور پھر وہ دھرنا منتشر کرا دیا جاتا ہے. آج ایک لیکن مختلف کام ہوا. آج یہ ہوا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ پروگرام کا آغاز ہونے سمجھے کہ آدھے پونے گھنٹے پہلے دھرنا ختم کر دیا گیا. یعنی وہ نوبت ہی نہیں آئی, ورنہ تو رات دیر تک بیٹھے رہتے تھے, بلکہ علیمہ صاحبہ کہتی تھی کہ ہم اٹھیں گے ہی نہیں یہاں سے, پھر وہ واٹر کینن چلاتے تھے. تو آج دھرنا ختم ہی کر دیا گیا. یہ کیا ہوا, کیوں ہوا, بابر ملک وہاں سے کور کرتے ہیں, آتے ہیں, آپ ان سے کوئکلی پوچھتے ہیں. بابر, تھینک یو فار یور ٹائم. اب بتائیے گا آج کیا پی ٹی آئی قیادت یہ سوچ کے آئی تھی, چونکہ لاسٹ ہر ٹیوزڈے کو علیمہ صاحبہ کہتی تھی کہ ہم اٹھیں گے ہی نہیں یہاں سے, تو آج سوچ کر آئے تھے کہ جلدی اٹھ جائیں گے اس سے پہلے کہ اٹھایا جائے, یا کچھ ایسا ہو گیا اس دوران آج پچھلے کچھ گھنٹوں میں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں بس. جی شکریہ وسیم. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ 6 ارکان کی ایک فہرست جیل انتظامیہ کو دی گئی تھی, جس میں سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر اور نیاز اللہ خان نیازی اور بھی شامل تھے. اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور بشرا بی بی کے عزیز و اقارب کی بھی ملاقات ہونی تھی. کسی کو آج ملاقات کی اجازت نہیں ملی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ پیدل یہاں تک گورکھپور تک پہنچے. گورکھپور سے فیکٹری ناکے تک پر آئے, اور یہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا. تقریباً 3 بجے یہ پہنچے. اس وقت تعداد ٹھیک لگ رہی تھی, پھر آہستہ آہستہ اس تعداد میں کمی ہوئی, اور بتدریج اس میں اتنی کمی ہوتی رہی کہ چند جو کارکن جو ہے یہاں پہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ہمراہ بیٹھے رہے, نعرے لگاتے رہے. پولیس کی جانب سے انہیں وارم کیا گیا, مذاکرات کیے گئے. پی ٹی آئی رہنما جو بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ہمراہ تھے, تو اس کے ساتھ ہی پھر پولیس کی جانب سے اب تقریباً 10 بجے کے قریب ان کو پش اپ کرنا شروع کیا گیا. تو چند کیونکہ اتنی زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی, پولیس بہت زیادہ تھی, واٹر کینن بھی استعمال نہیں ہوا, تو یوں تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر تک یہ لوگ پیدل جو ہے یہاں سے فیکٹری ناکہ سے وہاں تک گئے ہیں. پھر وہاں پہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خانم نے, انہوں نے میڈیا سے مختصر سی گفتگو کی کہ ہم تو یہاں پہ آئے تھے پوری تیاری کر کے, ہمارے اوپر واٹر کینن کا استعمال ہونا تھا, لیکن چونکہ ہم اس کے اوپر کور کرنے کے لیے رین کوٹ اور اس طرح کی چیزیں لائے, لیکن وہ نہیں ہوا, اور یہاں تک انہوں نے ہمیں پیدل دھکیلا گیا. یوں اس طرح ہم نے بانی پی ٹی آئی کی کال پر اسٹریٹ
मूवमेंट का भी आगाज कर दिया। इसके साथ साथ जो नईम हैदर पंजोटा है उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि सुहेल अफरीदी जो है वजीर आला KPK वो जुम्मे से स्ट्रीट मूवमेंट लाहौर से शुरू करेंगे, हफ्ता एतवार वहीं रहेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज होगा। तो ये पुलिस की हैवी डिप्लॉय थी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो अलीमा खानम को शायद अकेला छोड़ा गया है या कारकुन नहीं इतने ज्यादा थे। पिछली दफा थे लेकिन इस दफा कारकुन ना होने के बराबर थे। लेकिन फिर भी अलीमा साहब तो पहले कहती रही है कि मैं तो कहती हूँ कि कोई भी 2 किलोमीटर पैदल चले। बाबर, आप कह रहे हैं कि कारकुनान बहुत कम थे तो इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वजह से धरना खत्म कर दिया गया जल्दी। अलीमा साहब तो कहती रही है ना पहले कि अगर कोई भी ना हो तो हम लोग तो बैठे रहेंगे, लेकिन आज उन्होंने भी फैसला किया कि नहीं फिर उठ जाया जाए जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पुलिस की जानिब से उन्हें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि आप यहाँ से उठ जाएं। बल्कि एक तरफ तो उन्होंने जज़वी तौर पे रोड भी खोल दिया गया था, लेकिन अमूमी तौर पे होता ये है कि जब ये लोग आके यहाँ पे बैठते हैं तो सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया जाता है, आज वो भी नहीं हुआ की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो एम्ब्रेसिंग, ठीक है बाबर, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।